صحابہ کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ایسا خوف اور خشیت پیدا فرمائی تھی. ان کے اعمال بہت زیادہ نہیں تھے. صحابہ کرام کے اعمال بہت زیادہ نہیں تھے. آپ دیکھیں وہ سوتے بھی تھے اور وہ راتوں کو قیام بھی کرتے تھے. آپ بعد کا جو دور دیکھیں گے نا تو عبادتیں زیادہ ملے گی آپ. جیسے خود دیکھیں آپ سرکار غوث پاک عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتے ہیں. بظاہر یہ عمل آپ کو کسی صحابی کی زندگی میں نہیں ملے گا. آپ دیکھ لیں. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ غوث پاک کا مرتبہ صحابی سے بڑھ گیا. قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، یقیناً نہیں. کوئی بھی غیر صحابی سے بڑھنا تو دور کی بات صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ خود حضور غوث الاعظم دستگیر سے کسی نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ کو ختم کر کے ملوکیت کی بنیاد رکھی اور ان کی زندگی میں کچھ ایسی اتنی کرامتیں نظر نہیں آتی، لیکن آپ کی زندگی میں کرامت بارش کی طرح برستی نظر آتی ہے. تو کیا آپ کا مرتبہ امیر معاویہ سے بڑا ہے؟ سرکار غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی کا وہ بیٹا کہہ رہا ہے جس کا علی کا بیٹا ہونے میں شک ہی نہیں، جس کے شجرے پر اہل شجرہ کبھی شک بھی نہیں کر سکتے، جن کے شجرے مشکوک ہیں، جن کی پیدائش متا کے ذریعے ہوئی ہے، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. وہ اہل بیت کا دشمن ہوگا جو حلالی نہ ہوگا، اور وہ صحابہ کا دشمن ہوگا جو متا کی پیداوار ہوگا. تو علی مرتضیٰ کا بیٹا جس کے علی کے بیٹے ہونے میں شک نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر امیر معاویہ جہاد میں جاتے تھے، میں اس گھوڑے کے ٹاپ سے لگنے والی دھول کے برابر بھی نہیں. یہ غوث الاعظم دستگیر اور دلیل دیتے ہیں. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی لگی ہوئی دھول کی قسم قرآن میں یاد فرماتا ہے. محبوب جو تیرے ساتھ جہاد کے لیے نکلے ہیں، ان گھوڑوں سے لگنے والی دھول کی قسم، ان گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول کی قسم. آپ غور فرمائیں، یہ صحابہ کا مقام ہے. لیکن آپ دیکھیں وہ رات کو سوتے بھی ہیں، رات میں قیام بھی کرتے ہیں، وہ دن میں تجارت بھی کرتے ہیں، دن میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ تلاوت بھی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں. اسی کے برعکس دیکھیں بہت سارے امت محمدیہ میں اولیاء ایسے ہوئے جنہوں نے شادیاں ہی نہیں کی. شادی کریں گے تو بیوی ہوگی، اس کے لیے ٹائم دینا پڑے گا، بیوی ہوگی تو بچے ہوں گے، ان کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. آپ دیکھیں حضور سیدی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب قدر کے دن، شب قدر کی میں جو ہے وہ اپنی کمر کو کس کے باندھ رہے تھے. تو پیر و مرشد نے پوچھا اشرف شہزادے کمر کس رہے ہو؟ کہا ہاں مضبوط باندھ رہے ہیں تاکہ عبادت کریں. کہا اتنی مضبوط باندھ کے کبھی نہ کھلے. اشارہ تھا کہ ساری زندگی شادی نہ کرنا. آپ غور فرمائیں، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں. پھر اسی طرح میرے آقا میرے مولا سیدی سرکار مخدوم العالمین سیدنا مخدوم علی احمد صابر کلیری کو دیکھیں جو سرکار غوث الاعظم دستگیر کے مایا ناز شہزادے ہیں. بلکہ ہند میں جب احساس ہوتا ہے کہ غوث پاک کا مزار پر انور کیوں نہیں ہے تو دل بے ساختہ کہتا ہے یہ کیوں سوچتے ہو کہ غوث پاک کا مزار پر انور نہیں؟ کیا تو نے کلیر میں عبدالقادر کے بیٹے کو لیٹا پر نہیں دیکھا؟ وہ عبدالقادر کا بیٹا عبدالقادر موجود ہے. بغداد کا فیض چاہیے تو کلیر جا کر کے لے لیا کرو. دلہن حجرے میں لا کر کے پہنچائی گئی. نظر اٹھا کر کے دیکھا تو دلہن سے روح نکل گئی. کیوں؟ صرف یہ تصور تھا کہ وقت کہاں دیں گے.
اور کس طرح دیں گے؟ غاروں میں 40-40 سال تک کے بیٹھے اللہ کے لیے. صحابہ نے یہ نہیں کیا. بظاہر ان کے اعمال مختصر تھے، بظاہر کہہ رہا ہوں، ورنہ خدا اور اللہ کے یہاں کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے، کوالٹی کی اہمیت. یہ بہت خاص بات جس کو مسلمان بھول چکے ہیں. یہ تسبیح چل رہی ہے، تسبیح پہ تسبیح. کتنے درود پڑھتے ہو؟ 1000 مرتبہ. اور اس درود میں حضور کا تصور کتنی مرتبہ ہے؟ 1 مرتبہ بھی نہیں. یہ بات بغیر کسی خوف کے کہہ دینا چاہتا ہوں. 1000 مرتبہ بغیر تصور رسول ادھر ادھر بات کر کے، تجارت اور یہ کر کے اور ادھر ادھر دھیان لگا کے 1000 بار پڑھنے والوں صرف 100 مرتبہ تصور میں پڑھ، وہ 1000 سے بہتر ہے. 100 مرتبہ غفلت میں پڑھنے والے 1 مرتبہ ان کے عشق میں ڈوب کے پڑھ. آقا خود فرماتے جو روا روی میں درود پڑھتے ہیں انہیں فرشتے لاتے ہیں، اور جو عشق میں ڈوب کر پڑھتے ہیں وہ میں خود سنتا ہوں. تو مقصد فوت ہو رہا ہے. تو اللہ کے یہاں جو ہے وہ کوانٹیٹی کی اہمیت ہے، اور اللہ کے یہاں کوالٹی کی اہمیت ہے، کوانٹیٹی کی نہیں. تو صحابہ کرام کے اعمال بظاہر بڑے مختصر تھے، لیکن اس کے اندر مقصد عبادت موجود تھا، عبادت کا مقصد موجود تھا. اسی لیے آقا نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے، تو صحابی کے مٹھی بھر جو خیرات کرنا غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے بہتر ہے. آپ مجھے بتائیں آخر اس مٹھی بھر جو میں کیا سرخاب کے پر لگے تھے؟ وہ مٹھی بھر جو کیا عرش پہ اگتے تھے؟ وہ مٹھی بھر جو کیا آسمان سے برستے تھے؟ وہ بھی تو کھیتی ہی کے جو تھے، وہ بھی تو زمین ہی سے نکلتے تھے. اس کو بونے والا بھی تو کوئی کسان ہی تھا، اس میں بھی تو کھاد ہی پڑتی تھی، وہ بھی تو پانی سے ہی نشو پاتے تھے. پھر ان جو میں کمال کیا تھا؟ کمال جو کا نہیں تھا، کمال ان دینے والی مٹھیوں کا تھا. اور جن مٹھیوں میں جو تھے، کمال ان مٹھی والے دلوں کا تھا کہ عبادت کے مقصد پہ نظر تھی. تو وہ مٹھی میں جو احد پہاڑ جو سونا خیرات کیا جا رہا ہے اس پر بھاری بھرکم ثابت ہوتے تھے. مقصد عبادت کی طرف توجہ ہو. مسلمان عبادت کے مقصد کو فوت کر چکا ہے، اس لیے فیضان عبادت سے مالا مال نہیں. لوگ اشراق پڑھنے والے آج ہیں، چاشت پڑھنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، لیکن دیکھ لیجئے، میں نیتوں پہ شک نہیں کرتا، کیفیت یہ ہے ایک دن تہجد پڑھیں گے تو پورا دن تہجد کی تشہیر کریں. حافظ صاحب شعر پڑھ رہے تھے، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دی. مسلمانوں مقصد عبادت کی طرف آؤ، اور اللہ کی عبادت کا مقصد ہے اس کو راضی کرنا اور اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا. اور خوف اس طرح کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جس دن یہ تصور قوم مسلم کے دل میں پیدا ہو جائے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر صرف مسجد میں گناہ سے محفوظ نہ رہیں گے، گھر میں بھی گناہ سے محفوظ رہیں گے، بازار میں بھی گناہ سے محفوظ رہیں گے، تجارت کی منڈی میں بھی گناہ سے محفوظ رہیں گے، حتیٰ کہ اپنے بستر پہ لیٹیں گے تو تصورات اور خیالات کو بھی درست رکھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جس کے پاس یہ تصور نہیں اس کی عبادت تجارت ہے، اس کی عبادت رائگاہ ہے. قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عبادت کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی انہیں جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا. اللہ اکبر. کتنے ایسے نمازی ہیں جو اذان کے بعد دوڑ کر مسجد میں آتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں اللہ ہے کون، اس کی شان کیا ہے. اور اللہ کی عبادت کی شان سے کرنی چاہیے. عبادت تو ہے، مقصد عبادت نہیں. عبادت تو ہے، روح عبادت نہیں. سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں مقصد کی طرف لے جائے. ہم اپنے مقصد کو جو بھول چکے ہیں، سنی دعوت اسلامی واپس اسی کی طرف آپ کو لانا چاہتی ہے. آئیے عبادت کے مقصد کی طرف. اللہ مجھے آپ سب کو مقصد عبادت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوران گفتگو
اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو فعل معاف فرمائیں، اور آئندہ ہفتے اگر میں آیا تو ٹھیک، ورنہ اس کے بعد کے ہفتے سے ہم انشاءاللہ ایک حسین عنوان سیریل وائز شروع کرنے والے ہیں جو آپ کے ایمان اور عقیدے، ہمارے ایمان اور عقیدے کے لیے انتہائی مفید سے مفید تر ثابت ہوگا۔ اب تک آپ نے شفاعت 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 سنی ہوگی، یہ شفاعت ہے کیا؟ شفاعت کی قسمیں کتنی ہیں؟ کون کون سی شفاعت ہے؟ شفاعت کسے کرنے کا حق ہوگا؟ کن کی شفاعت قبول ہوگی، کن کی شفاعت رد کی جائے گی؟ یہ شفاعت کے متعلق جتنے عنوانات ہیں انشاءاللہ ان سب کو سمیٹ کر 2-3 ہفتے کے اندر آسان زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اگر آپ اس کو سن لیں گے انشاءاللہ، اللہ اس کے رسول کی ذات سے امید ہے، تو آپ اپنا تعلق حضور سے مضبوط کر لیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے دل میں عشق رسول کا دریا موجیں مارنے لگے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور شفاعت کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے کیا کیا باتیں کی ہے، بڑی دلچسپ ہیں، بڑی حسین و جمیل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے دوست احباب کو اس کی دعوت دیں گے اور آپ اس کی بہت تشہیر کریں گے اور بڑی تعداد میں تشریف لائیں گے، چونکہ اب یہاں سے لے کر ذی الحجہ تک ایک طویل عرصہ، یعنی کہ کئی ہفتے گزریں گے کہ جس میں کسی بزرگ کا عرس، بڑے بزرگ کا عرس نہیں آ رہا ہے، کسی صحابی کا عرس نہیں آ رہا ہے، کوئی خاص دن ہمارے درمیان نہیں آ رہا ہے، تو اس لیے ہم ہر سال کی طرح، جیسے گزشتہ سالوں میں آپ نے کبھی خطبہ حجۃ الوداع سنا تھا، پھر آپ نے سیدنا ابراہیم و اسماعیل کے واقعات سنے تھے، ان سال انشاءاللہ شفاعت، جس کے متعلق ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ اب اتنا سمجھ لیں کہ شفاعت کتنا اہم عنوان ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو میری شفاعت پہ ایمان لائے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور جو میری شفاعت پہ ایمان نہیں لائے گا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ تو جس چیز پر ایمان لانا، یوں تو جو چیزیں حضور لے کر آئے سب پہ ایمان لانا اہم اور لازمی ہے، لیکن شفاعت کا تعلق تو اپنے فائدے سے ہے کہ ہم جو ہے وہ اس پر جتنا پختہ یقین رکھیں گے انشاءاللہ تعالی اتنی اس کی برکتیں ہمیں ملے گی۔ شفاعت عظمیٰ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا، اللہ شفاعت عظمیٰ ہمیں نصیب فرما۔ شفاعت عظمیٰ کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کا احاطہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ آپ دعا بھی فرمائیں اور اس کے لیے آپ جو ہے وہ کوشش بھی فرمائیں۔ اگر آئندہ ہفتے آیا تو آئندہ ہفتے سے، ورنہ اس کے بعد والے ہفتے سے انشاءاللہ یقینی طور پر یہ عنوان شروع ہوگا اور وہ کچھ ہفتوں تک جاری و ساری رہے گا۔ کیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور یہ جو اعلان کیا گیا کہ وقت پر آنا، تو وقت پر آئیں گے نا انشاءاللہ۔ اگر آپ نے وقت پہ آنے کی عادت نہیں بنائی تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیڈول چینج ہوگا، کہ مرکزی بیان عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہو کے ختم ہو جائے گا اور پھر آخری میں تفسیر اور حدیث چلتی رہے گی۔ تو اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ عادت بنائیں کہ سارے پروگرام آپ اول تا آخر سنیں، کیونکہ یہ سب سننا بھی تو ضروری ہے۔ یہ کون سنے گا جو یہ لوگ محنت کر کے آتے ہیں؟ سید امین آپ کا ادنا